یہ 1960 کے بہار کے موسم کی بات ہے، جب صغیر صاحب کو ایک روز ریڈیو پہ ہریالی ولاز نامی ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں پتہ چلا۔ ہر مڈل کلاس آدمی کی طرح وہ بھی اپنے گھر کے خواب کو تعبیر کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے اس پروجیکٹ کی چھان پھٹک شروع کی، اور جیسے ہی اس کو بھروسے کے قابل پایا، آ کر اپنے 4 دوستوں کو بھی بتا دیا۔ پروجیکٹ کا بلڈر بہت سیدھا سلجھا ہوا آدمی تھا، اور اس نے ان 5 کو نہ صرف ہر طرح سے پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھائیں بلکہ بینک سے لون لینے میں بھی بھرپور مدد کی۔ بس وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، اور آخر صغیر صاحب ریٹائرمنٹ سے ٹھیک 1 سال پہلے جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ گھر کا لون تو وہ کافی پہلے چکا کر اپنے گھر کا خواب پورا کر چکے تھے، مگر اب اس سوسائٹی کا شہر میں بڑا نام ہو گیا تھا، اور بہت سے لوگ یہاں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ مگر جی، یہ پوری سوسائٹی تھی صرف ان 5 گھروں پہ، اور یہ جو 5 گھرانے تھے یہ سالوں سے یہاں مقیم تھے، اور ان کو چاہے جتنی بھی قیمت بول دو، یہ اپنا گھر نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن صغیر صاحب کی موت کے بعد کچھ ہی عرصے میں ان کا بیٹا سوچنے لگا کہ ابھی جب پراپرٹی کی قیمتیں زیادہ ہیں تو یہ گھر بیچ دیتا ہوں، اور جو پیسہ میرے پاس جمع ہوا ہے اس کو ملا کر میں کسی اور اس سے بڑے علاقے میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جیسے ہی پہلا خاندان گھر بیچنے پر راضی ہوا، ان کو اس کے منہ مانگے دام مل گئے۔ انہوں نے وہ گھر بیچا اور دوسرے محلے میں نکل لیے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے باقی کے 4 خاندانوں میں کھلبلی مچا دی۔ سب مالکان کی جوان اولادیں یہ سوچنے لگ گئیں کہ یہ ابا اور اماں جان بے جا ضد میں خزانے پہ ناگ بنے بیٹھے ہیں، تھوڑا نئے دور کو سمجھ لیں تو کچھ حالات ہی بہتر ہو جائیں گے۔ جلتی پہ تیل چھڑکنے کے لیے اسٹیٹ ایجنٹس نے اپنا کردار پوری طرح نبھایا۔ اپنے ابا کو منانا تو مشکل تھا، چنانچہ ان 2 گھروں کے نوجوان علی اور ولی نے گھر گروی رکھوا کر بینک سے لے لیا ایک تگڑا لون۔ بینک سے قرض لیا تو دونوں نے ہی کاروبار کے نام پہ تھا، مگر اس وعدے پہ قائم صرف علی رہ سکا۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار شروع بھی کر دیا اور بینک کا سود بھی اتارنے لگا، جبکہ دوستوں اور فرصتوں کا مارا ولی جب پیسے کا بیشتر حصہ خرچ کر چکا تو بیٹھ گیا سر پکڑ کے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس کو خیال آیا کہ ہر بات کے باوجود وہ آج بھی اس خزانے کا مالک ہے، اور ویسے بھی آج صبح ہی اس کی ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاقات ہوئی تھی جو گھر بیچنے پہ بہت مصر تھا۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میرے پاس جو پیسہ بچ گیا ہے وہ لگا دیتا ہوں گھر پر ہی، اس طرح گھر کی قیمت بڑھ جائے گی اور میں مزید قرض لے کر کے اپنا کاروبار شروع کر دوں گا۔ اماں ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے پورے گھر کے ٹائلز، باتھ روم، کچن، کھڑکیاں سب کچھ نیا کر کے بنوا دیا۔ جب وہ بینک کے پاس مزید لون لینے پہنچا تو اس کو بتایا گیا کہ قیمت تو صرف علاقے یا زمین کی ہوتی ہے، گھر کی تزئین و آرائش شاید قیمت کو کچھ بڑھا دے، مگر اتنی نہیں بڑھاتی کہ علاقے کی قیمتیں کچھ اور ہوں اور ایک گھر کی کچھ اور۔ اب اس کے پاس بینک کا لون اتارنے کا ذریعہ بھی نہیں تھا، اور پیسے بھی سارے ختم ہو چکے تھے۔ وہ مجبور ہو کے پہنچا اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس، یہ سوچ کر کہ اس سے پہلے کہ بینک والے اس کو اور اس کے گھر والوں کو دھکے دے کر اس کے گھر سے نکالیں، وہ گھر بیچ کے بینک کا قرضہ اتار دیتا ہے۔ خیال برا نہیں تھا اگر پراپرٹی کی دنیا سے ایک چیز مٹا دی جاتی: گھروں کی قیمت گرانے والے۔